بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے لسان القرآن 5 نمبر سبق ہے، اور معرفہ اور نکرہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اسم کی پہلی تقسیم ہے کہ اسم دو قسم پر ہے، ایک ہے معرفہ اور ایک ہے نکرہ، ایک ہے خاص نام اور ایک ہے عام نام۔ تو معرفہ کی تعریف کریں گے سب سے پہلے، پھر نکرہ کی تعریف کریں گے، معرفہ کی جو مثال ہے وہ ذکر کریں گے، پھر نکرہ کی جو مثال ہے وہ ذکر کریں گے، اور پھر نیچے کچھ قاعدے اور قواعد ہیں وہ ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص یا معین چیز پر دلالت کرے، خاص یا معین چیز پر دلالت کرے۔ مثلا الکتاب، الکتاب، یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ جس کلمے پر الف لام ہو اس کلمے پر تنوین نہیں آ سکتے، جس پر الف لام ہو اس پر تنوین نہیں آ سکتی، اور جس پر تنوین ہو اس پر الف لام نہیں آ سکتی۔ جس پر تنوین ہو یعنی عام نام ہو، مثلا کرسی ہے، پنکھا ہے، کتاب ہے، مارکر ہے، ایسی کوئی چیز ہو اور اس پر الف لام داخل ہو تو یہ معرفہ ہے۔ اگر اس پر الف لام داخل نہ ہو تو وہ نکرہ ہے۔ الف لام داخل ہو تو معرفہ ہے، الف لام داخل نہ ہو تو نکرہ ہے۔ اگر الف لام داخل ہو تو یہ ایک خاص نام ہے، اگر الف لام داخل نہ ہو تو یہ ایک عام نام ہے۔ مثلا الکتاب، الکتاب اگر ہم کہیں تو یہ ایک خاص کتاب، لیکن ترجمے میں ایک خاص ہم نہیں لکھیں گے یا خاص کتاب نہیں لکھیں گے، ترجمہ اس کا لکھیں گے کتاب۔ لیکن اگر اس پر الف لام نہ ہو، کتاب ہم لکھتے ہیں، کتاب، تنوین آئے گا اس پر، کتاب۔ ابھی یہاں پر کتاب ہم نے تو اس کا ترجمہ ہم نے کوئی ایک کتاب، ابھی یہ کتاب جو ہے یہ نکرہ بن گیا، یہ کتاب نکرہ، اور یہ کتاب الکتاب یہ معرفہ بنے گا۔ تو جو کسی خاص یا معین چیز پر دلالت کرے، خاص یا معین چیز پر دلالت کرے، مثلا الکتاب ہے، الفرس ہے، یہ دو الف لام کی وجہ سے معرفہ بن گئے، الکتاب یعنی کتاب، الفرس یعنی گھوڑا۔ ابھی یہاں پر مخصوص شہر کا نام ہے، یعنی جگہوں کے نام، لوگوں کے نام، اور ملکوں کے نام، قبائل کے نام، اسی طرح ایک خاص چیز کا نام، تو یہ ابھی کراچی چیز پر الف لام بھی نہیں ہے، اور یہ کسی خاص چیز کا نام نہیں بلکہ ایک خاص شہر کا نام ہے۔ یا خالدن، یا خالدن اگر چیز پر کیا ہے تنوین ہے، اس پر الف لام نہیں آ سکتی، اس لیے کہ عالم جو ہے اس پر الف لام نہیں آ رہا، تو یہ خالدن، خالدن یہ اگرچہ اس پر تنوین ہے لیکن یہ معرفہ ہے، اس لیے کہ یہ ایک خاص شخص کا، ایک خاص شخص کا نام ہے، ایک خاص شخص کا نام ہے، تو اس وجہ سے یہ معرفہ ہے۔ تو معرفہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک خاص یا معین چیز اس کا نام ہو، یا ایک خاص بندے کا نام ہو، یا ایک خاص علاقے کا نام ہو، یا ایک خاص ملک کا نام ہو، تو وہ معرفہ ہے۔ اور نکرہ کس کو کہتے ہیں کہ وہ اسم ہے، نکرہ وہ اسم ہے جو عام شخص، جگہ، جانور یا چیز کے لیے بولا جائے۔ عام شخص مثلا رجل، رجل عام شخص ہے، تو آدمی، اس کا معنی ہے رجل آدمی۔ ابھی آدمی جو ہے زید کو بھی آدمی کہتے ہیں، بکر بھی آدمی کہتے ہیں، عمر کو بھی آدمی کہتے ہیں، عبداللہ کو بھی آدمی کہتے ہیں، عبید اللہ کو بھی آدمی کہتے ہیں، سلیم اللہ کو بھی، اور محمد سلمان اور سلیم جتنے بھی ہیں سب کو آدمی ہی کہتے ہیں۔ تو آدمی یہ عام نام ہے، ہر ایک کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کو رجل ایک آدمی یا کوئی مرد۔ جگہ کا نام ہو، مثلا بلد، بلد، بلد کہتے ہیں شہر کو۔ ابھی شہر جو ہے جہاں پر بھی
جو بھی ہو، مثلا کراچی ہے، لاہور ہے، پشاور ہے، یا دہلی ہے، یا نیپال کا کوئی شہر ہے، یا جس ملک کا بھی کوئی شہر ہو، تو شہر کے لیے بلد کا لفظ جو ہے یہ ہر شہر کو کہتے ہیں. ہر شہر پر یہ لفظ جو ہے صادق آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ ہر شہر کے لیے بولا جاتا ہے، ایک خاص شہر کے لیے نہیں. تو یہ ہے عام شہر، یعنی کوئی ایک شہر، کوئی شہر یا کوئی ایک شہر یا ایک شہر. ابھی طالبن، طالبن ایک طالب علم، کوئی بھی طالب علم سے جتنی بھی طلب علم کرتے ہیں تو اس کو طالب علم کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کتابن، یہ ایک عام چیز ہے. یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ کتابن یہ عام ہے اور الکتاب یہ خاص ہے. مدرستن یہ جگہ ہے، مدرستن یہ جگہ ہے. مسجدن یہ بھی جگہ ہے لیکن عام جگہ ہے. ہر مسجد کو آپ مسجد کہہ سکتے ہیں، ہر مدرسے کو آپ مدرسہ کہہ سکتے ہیں، ہر گھر کو آپ گھر کہہ سکتے ہیں، ہر شہر کو آپ شہر کہہ سکتے ہیں، طالب علم کو طالب علم کہہ سکتے ہیں، ہر آدمی کو زید ہو، عامر ہو، بکر، اس کو آپ طالب علم کہہ سکتے ہیں جب وہ طلب علم کرتا ہے. تو نکرہ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص یا معین چیز پر دلالت کرے یا معین آدمی پر دلالت کرے. ہمارے جتنے بھی نام ہیں، زید، عامر، بکر، محمد، عبداللہ، عبید اللہ، جتنے بھی نام ہیں تو سب معرفہ ہے، سب معرفہ کی اقسام ہیں. جس پر الف لام ہو وہ بھی معرفہ ہے. مثلا یہاں پر یہ خاص کراچی جو ہے یہ ایک شہر کا نام ہے، خالد ایک خاص آدمی کا نام ہے، تو یہ معرفہ ہے. ابھی معرفہ اگلے سبق میں ہم معرفہ کی جو اقسام ہے وہ ذکر کریں گے کہ معرفہ کی کتنے اقسام ہیں، عربی میں کتنے اقسام ہم معرفہ بنا سکتے ہیں. اور نکرہ وہ اسم ہے جو عام شخص، جگہ، جانور یا چیز کے لیے بولا جائے. مثلا گھوڑا، یہاں پر الفرس ہے گھوڑا، یہاں پر ہے فرسن، فرسن یہ کس کے لیے؟ فرسن یہ جانور کے لیے. تو ابھی جانور جو ہے فرس، ہر گھوڑے کو آپ فرسن کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس پر الف لام لگائیں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ ایک گھوڑا، خاص گھوڑا. لیکن ترجمے میں آپ لفظ خاص نہیں لکھیں گے. ابھی آگے جو سبق آ رہا ہے اس میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے. تو رجل، فرسن، بلد، طالب، کتاب، مدرسۃ. ابھی اگر اس پر ہم الف لام لگائیں گے، الرجل تو یہ معرفہ بنے گا، الفرس معرفہ بنے گا، البلد معرفہ بنے گا، الطالب معرفہ بنے گا، الکتاب معرفہ بنے گا، المدرسۃ معرفہ بنے گا. لیکن یہ ابھی نکرہ ہے. اگر اس پر ہم الف لام لگا دیں گے تو پھر تنوین ہٹائیں گے، اور جب تنوین ہٹ جائے اور الف لام لگ جائے تو پھر یہ معرفہ بنے گا. یاد رکھنے کی ایک بات ہے کہ نکرہ کا ترجمہ عام طور پر لفظ کوئی، ایک، چند اور کچھ سے کیا جاتا ہے. مثلا نکرہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، مثلا رجل ہے، رجل کوئی مرد، یا ایک مرد، ایک آدمی. اس سے رجال، رجال چند آدمی، کتب کچھ کتابیں، کچھ کتابیں. اسی طرح اقلام، اقلام. تو اقلام کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کچھ قلم یا چند قلم. تو اس طرح ہم کرتے ہیں ترجمہ میں. لفظ کوئی آئے گا یا ایک آئے گا یا چند اور یا کچھ آئے گا. اور معرفہ کا ترجمہ مطلقاً کیا جاتا ہے. مطلقاً سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ لفظ خاص یا لفظ کوئی، لفظ ایک یہ نہیں لگائیں گے، مطلقاً ہی ذکر کریں گے. یعنی الکتاب کتاب، الفرس گھوڑا. لیکن اگر یہ نکرہ ہو کتابن تو اس کے ساتھ ہم کوئی کتاب یا ایک کتاب یا چند کتاب یا کچھ کتاب اس طرح کے الفاظ لگائیں گے، اور اس کے ساتھ کوئی لفظ ہم نہیں لگائیں گے. یعنی اس کا ترجمہ کرتے وقت، اس کا ترجمہ
کرتے وقت لفظ خاص یا کوئی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی لفظ ہم نہیں لگائیں گے۔ جب ترجمہ کریں گے تو اس کے ساتھ جس طرح یا پر معرفہ کے ساتھ نکرہ کے ساتھ ہم کوئی شہر، کوئی گھوڑا، ایک طالب علم، ایک کتاب، ایک مدرسہ، چند کتابیں، کچھ اقلام، چند آدمی، تو اس طرح کے الفاظ معرفہ کے ترجمے میں ہم نہیں لگائیں گے، بلکہ یہ بات مخاطب کے ذہن میں ہوتی ہے، یہ بات مخاطب کے ذہن میں ہوتی ہے کہ کتاب، تو جب کتاب کہا آپ نے تو خاص کتاب ہی مراد ہے، اور سننے والا سمجھ جاتا ہے، مخاطب کے ذہن میں ہوتی ہے اور سننے والا سمجھ جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اسم کی دو قسمیں، ایک معرفہ اور ایک نکرہ۔ معرفہ اس کو کہتے ہیں کہ جو خاص نام ہو، اور نکرہ اس کو کہتے ہیں جو عام نام ہو، کسی چیز کا ہو، کسی جگہ کا ہو، کسی جانور کا ہو، کسی شخص کا ہو، لیکن عام نام ہو تو اس کو ہم کہیں گے نکرہ، اور خاص نام ہو تو اس کو ہم کہیں گے معرفہ۔ اور یہ بات ہم نے کہی کہ اگر الف لام ہو اس پر تو یہ معرفہ ہے، اگر الف لام نہ ہو اور تنوین ہو تو یہ معرفہ ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب عام نام ہو، اس پر الف لام لگائیں گے تو یہ خاص ہو جائے گا۔ اور اگر مثلا زید ہے، خالد ہے، اس پر تنوین ہے لیکن یہ ایک خاص بندے کا نام ہے تو اس وجہ سے یہ معرفہ ہوگا، تنوین کے ساتھ ہی معرفہ ہوگا۔ تو یہ وہ اعلام آگے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ جو اعلام ہے یا عام نام ہے کس طرح ہم کریں گے، اور معرفہ کے کتنے اقسام ہیں آگے سبق میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔